یقیناً آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے موروثی جادو۔ موروثی جادو کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہر جادو موروثی جادو کہلاتا ہے یا ہر جادو موروثی جادو نہیں ہوتا؟ ہم کس طرح اپنے پیشنٹ کی تشخیص کر سکتے ہیں کہ آیا کہ اس کے اوپر موروثی جادو ہے یا اس کے اوپر حال ہی میں کیا ہوا جادو ہے؟ موروثی جادو کی کیا علامتیں ہیں اور حال ہی میں کیا ہوا جادو کی کیا علامتیں ہیں؟ بعض اوقات عاملین یہاں غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جب وہ کسی کا اتار کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ کسی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا ان کو یہ چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ وہ جس شخص کا اتار کر رہے ہیں یا جس شخص کا علاج کر رہے ہیں اس کا ایکشن کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، کہ جب تک تم کسی کی حقیقت نہ جان لو اس کام میں ہاتھ نہ ڈالو۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر بل میں انسان کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہر بل چوہے کا نہیں ہوتا، کسی میں سانپ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ سانپ جو بل ہے یہی موروثی جادو سے تعلق رکھتا ہے۔ آج کے دن میں آپ اپنے چاہنے والوں کو جو میرے ساتھ چل کر لوگوں کے علاج کر رہے ہیں، جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے لیے خاص کر یہ ٹرانسمیشن ضروری ہے، اور باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اپنے آپ کو جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو علامت بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو کیفیات بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو موروثی جادو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ہم میں موجود ہیں یا نہیں۔ ہم خود بھی اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک حال ہی میں کیا ہوا جادو اور ایک موروثی جادو میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب موروثی جادو کی حقیقت کیا ہے، پہلے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اور موروثی جادو کس طرح کیا جاتا ہے۔ پہلے میں اس کی حقیقت کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں اور پھر میں اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو کہ اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہم قرآن کی کس آیت سے اس کو ختم کریں گے۔ کیونکہ موروثی جادو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے اتار نہیں ہوتا۔ آپ 10 دفعہ اتار کر لیں، اس کو وقتی آرام آتا ہے، لیکن پھر اس کی کیفیت وہیں کے وہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے جیسے کسی شخص کے گردے میں پتری ہوئی، اب وہ گردے کی پتری کی جو دوا کھاتا ہے اس کو درد میں آرام ہوتا ہے، لیکن پتری اپنی جگہ قائم رہتی ہے، اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ سرجن سے مل کر اس کا آپریٹ کر کے اس کو نکال نہیں لیتا، اس وقت تک وہ اس تکلیف میں رہتا ہے۔ موروثی جادو بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی پڑھتے رہیں، وہ ایسا کام کرتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پہ آرام آیا، لیکن وہ بیماری اپنی اصلی حالت میں قائم رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ اگر آپ کے اوپر مسلط ہو تو آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کے، جو قرآن جیسے سورہ فلق، سورہ ناس ہے، جیسے سورہ قریش ہے، جیسے سورہ کوثر ہے، جیسے سورہ مزمل شریف ہے، اگر کوئی حال ہی میں جادو ہو یا کالا جادو ہو یا سفلی جادو ہو یا کسی قسم کا کوئی جادو ہو، تو ہم قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں، علاج ممکن ہے۔ لیکن وہ موروثی جادو جو ہمارے جسموں کے اندر منتقل ہوا ہو، اس کا علاج پھر مشکل کا باعث بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ موروثی جادو ہوتا کیا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ موروثی جادو جو ہوتا ہے نا، وہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا، ہر پیشنٹ پہ موروثی جادو نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، جادو اس وقت منتقل ہوتا ہے کہ جب کرنے والا شخص اس کو منتقل کرے۔ اب منتقل کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم جادو کو یہ دیکھیں کہ جادو ہمارے دین اسلام میں حرام ہے، کفر ہے۔ جادو اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے شرکیہ کلمات پڑھ کر کہ کسی کے اوپر حاضر کیا جائے، کسی بھی شیاطین کو۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو جادوگر حضرات ہوتے ہیں، جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں،
وہ کیا کرتے ہیں، شیطان کے، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کے تقریباً کم و بیش 1000 نام ہیں. بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے 6666 ہیں. لیکن اکثریت میں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ 1000 اس کے نام ہیں، اور 1000 میں سے اس کے 10 نام ایسے ہیں جو سمجھ لیں کہ جو عام عاملین ہیں نا ان کے نظروں سے وہ بالکل پوشیدہ ہے. یہ انہی لوگوں کو منتقل کیا جاتا ہے جو اپنا ایمان کا سودا کرتا ہے. اور جب جادوگر اس شیطان کے نام کو پکارتا ہے تو وہ شیطان خود اس کی مدد کو آتا ہے. اور جس طریقے سے ہم مثال کے طور پہ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نام سے اس کو پکارتے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں اسم اعظم ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پہ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں، ہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں. تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ہے کہ اگر اس کی نسبت سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری جلد سن لیتا ہے، ہماری ہر دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، ہمارے ہر مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں اگر ہم اسم اعظم کو پہچان لیتے ہیں. بالکل اسی کا اپوزٹ، اسی کا الٹ جو اندھیر نگری کی دنیا ہے، جو کالی دنیا ہے، جو کالے شیطان کے پیروکار ہیں. دیکھو ایک حق ہے، ایک باطل ہے. حق کا جو راستہ ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور جو باطل کا راستہ ہے وہ اس کے یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایک روشنی ہے اور ایک اندھیرا ہے. اور یہاں پہ ہم پوری کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے، پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے، صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک حق کا راستہ اور ایک باطل کا راستہ. اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. جو حق کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ داہنی طرف چلنے والے لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جو باطل راستے پہ چلنے والے ہیں وہ بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا. اور یہ بالکل باریک سا ایک راستہ ہے، اور جو بال سے بھی باریک ہے، کہ جب انسان روحانیت کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، اور جب قدم ڈگمگاتے ہیں تو اس کی نسبت اس کو بائیں ہاتھ کی طرف جانے سے روکتی ہے اور اس کو سیدھی طرف لے کر آتی ہے. اور اسی طریقے سے جو بائیں ہاتھ والا راستہ ہے وہ انہی شیاطین کا اور جادوگروں کا راستہ ہے. تو وہ 10 نام جو شیطان کے مخفی ہیں، کہ جن کو چھپایا ہوا ہے، جو یہ سمجھنے کہ کفر کی انتہا ہے، شرک کی انتہا ہے، کہ جس نام کو پکار لیا جائے تو وہ شیطان خود باقاعدہ اس کی مدد کو پہنچتا ہے. اور اس نام سے باقاعدہ طور پہ جو شیاطین کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ اس کی مدد کو پہنچتے ہیں. کہ جس طرح ہم اپنے رب کا کوئی کلام پڑھتے ہیں تو فوری طور پہ ہمیں اس کا اثر معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو جادوگر کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اندر غلاظت کو پیدا کرتے ہیں، گندگی کو پیدا کرتے ہیں. اور یہ جو عمل ہوتے ہیں، یہ جو شیطانی جو نام ہوتے ہیں جن کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حرام جانور پر ہوتے ہیں، حرام جانور کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور اب مثال کے طور پہ اب موروثی جادو کیا ہوا، ایک شخص کسی شخص سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس شخص کو تباہ اور برباد کرنا ہے. اب وہ اس حسد کی آگ میں جل کر ہی وہ اپنا رخ اس جادوگر کی طرف کرتا ہے. جبکہ قرآن میں کہا ہے من شر الحاسد اذا حسد، پناہ مانگی گئی ہے کہ حاسدوں کے شر سے. تو جب وہ حاسدین حسد کرنے والا شخص جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو پھر اس کے ذریعے وہ جادو کرتا ہے. اور پھر وہ شخص جو جادوگر ہوتا ہے وہ انہی اسماء، انہی ناموں کے ذریعے، شیطان کے جو نام ہے اس کے ذریعے وہ شیطان کے ان چیلوں کو اس میں منتقل کرتا ہے. جب ان میں منتقل کرتا ہے تو پھر اس میں وہ جادو کی، ابھی حال ہی میں جادو کیا ہوا ہے، اب وہ منتقل ہوا. اب منتقل ہونے کے بعد جیسے مثال کے طور پہ یہ لے لو کہ ایک لڑکا اور ایک میاں بیوی لے لو، اس کے اوپر وہ جادو ہوا، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا حال ہی کا جادو. اب یہ اولاد میں منتقل نہیں ہوا، اب وہ آہستہ آہستہ سرایت کرتے 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 بڑھ جاتا ہے. اب جب اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، اب ایک بات یاد رکھنا اب کہ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو ناف ہوتی ہے، ناف جو جھڑتی ہے اور جو اس کے پیدائشی بال اتارتے ہیں، ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے جو گھر والے ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس ناف کی اور ان بالوں کی بڑی حفاظت کی جائے، اس کو فوری طور پہ نکال دیا جائے. ہمارے گھر والے ایسا کرتے تھے کہ ناف اور بال ایک جگہ اتار کے اس کو لپیٹ کے اس کو فوری طور پہ
خاموشی کے ساتھ، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا کرا ہے، اور اس کو جا کے سمندر میں بہا دیا کرتے تھے، یا اس کو کہیں دفنا دیا کرتے تھے، یہ کہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ احتیاط کرتے تھے پہلے، آج کے دور میں یہ احتیاطیں نہیں ہیں، لیکن اس دور میں کرتے تھے تو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ اور یاد رکھنا، موروثی جادو اسی ناپ اور اسی بال کے ذریعے ہی اولاد میں منتقل کیا جاتا ہے۔ جن بچوں کے ساتھ ایسا ہو یا یہ کیا جائے، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کے اوپر جادو کیا، اب وہ حاسد نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ تباہ بربادی چلا گیا، اب اس کی اولاد ہو گئی ہے، اب وہ کیا کرے کہ وہ قریب ہی، یاد رکھنا کہ جادو کرنے والا آپ کے بہت قریب ہی لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ چیز کو انہوں نے حاصل کر کے اسی جادو کو بگائے، اب وہی چیز اس کی اولادوں میں منتقل ہو گئی، جسے کہتے ہیں ہم کہ جسے آپ نے دیکھا ہوگا جینیٹک بیماریاں جو ہوتی ہیں، جنیاتی امراض جسے کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہی جادو پھر منتقل ہوا۔ ایک اولاد میں اگر یہ منتقل ہو گیا، اس طریقے سے ایک اولاد کے ساتھ یہ ہو گیا، تو پھر یہ تمام اولادوں میں منتقل ہونے شروع ہو جاتا ہے، تمام اولادوں میں منتقل ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا جو اتار ہوتا ہے نا، پھر وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اوپر موروثی جادو ہے، اب آپ نے کیا کرا، آپ نے اپنے طریقے سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ نے اس کو کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی کوئی سا بھی جادو وہ تم بے فکر ہو کے کرو، تمہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرو گے تو الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کہ ڈاکٹر صاحب کا خود کا تجربہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے بزرگوں کا تجربہ ہے، ڈاکٹر صاحب کے استادوں کا تجربہ ہے، کیونکہ میں جو آپ کو طریقہ کار تعلیم کرتا ہوں وہ مستند سند کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ نے اس کا اتار تو کر دیا موروثی جادو کا، لیکن اس کے اثرات پھر بھی رہے۔ اب آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے فلاں شخص کا ہانڈی کا اتار کر دیا، اس کو وقتی طور پہ فائدہ ہوا، لیکن اس کی کیفیت پھر دوبارہ وہ ہونے شروع ہو گئی، کہ جیسے مثال کے طور پہ اس طریقے سے کہ جیسے آپ کو جسم کے اوپر کوئی مسا ہوا، آپ نے مسا کاٹ دیا، وہ پھر مسا دوبارہ نکلنے شروع ہو گیا۔ موروثی جادو یہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ موروثی جادو کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، اس کو جلدی امراض سب سے پہلے لگتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اس کے جلدی امراض ہوتے ہیں، اور جلدی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ میں اس جادو کے زور پہ وہ جسم کے اندر وہ بیماری پیدا ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ شیاطین جسموں کے اندر منتقل کیے جاتے ہیں، کھلائی پلائی کے ذریعے منتقل کیے جاتے ہیں، یا کوئی گندا چیز کھلا کر دیا جاتا ہے، تو وہ چیز جب جسم میں داخل ہوتی ہے، جب وہ ہمارے وجود کے اندر حصہ بنتی ہے، تو وہ سب سے پہلے ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خون مرکز ہے، مسکن ہے کس کا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے کیا فرمایا کہ شیطان ہمارے جسموں کے اندر جس طرح خون گردش کرتا ہے، بالکل اسی کے مترادف ہمارے جسم خون کے اندر شیطان گردش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جادوگر جادو کو منتقل کرتا ہے ہمارے جسموں کے اندر، تو پھر وہی جب خون کے اندر شامل ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ ہماری جلد کے اوپر، اور پھر وہی شیاطین مسکن جو بناتے ہیں وہ بناتے ہیں ہمارے نروس سسٹم کے اوپر۔ اب اس کی علامتیں کیا پیدا ہونے لگتی ہیں حال ہی کے جادو ہوئے کہ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، اس کو کاہلی آ جاتی ہے۔ اچھا خواب میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ کتے اس پہ حملہ کر رہے ہیں، اور کالے کتے اس پہ حملہ کر رہے ہیں، اور کالے کتے حملہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بچ رہا ہے۔ اور بعض اوقات خواب میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کالے کتے نے حملہ کیا اور نقصان پہنچایا۔ اب خواب میں یہ دیکھا کہ کالے کتے نے آپ کو حملہ کیا اور آپ کو پھاڑ دیا، چیڑ پھاڑ دیا، آپ کو مار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو آپ کے اوپر جادو ہوا، آپ اسی ہی میں وفات پاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس شخص پہ جادو ہوا اور جادو ہونے کے بعد اس شخص کی موت ہو گئی، تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے۔ مطلب حرام موت نہیں ہے، یہ شہادت کا ایک درجہ ہے، شہادت کا ایک درجہ ہے یہ، کہ جو جادو کی حالت میں مرا۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی جادوگر نے مجھ پہ جادو کیا اور مجھے کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ شہادت کا ایک درجہ ہے۔ تو پھر وہ کہ جو انسان کی یہ علامت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب خواب میں کیا ہو جاتا ہے کہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ کالے کتے اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ اچھا خواب میں وہ گوشت کو دیکھتا ہے۔ اب حال ہی میں جو جادو ہوتا ہے نا، اس کی میں علامت بتا رہا ہوں، اور پھر جب موروثی جادو میں منتقل ہو جاتا ہے تو اس کی بھی علامتیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ جب خون
وہ دیکھتا ہے، گوشت دیکھتا ہے، اور گوشت پہ لگا ہوا خون دیکھتا ہے، اور ایسا دیکھتا ہے کہ وہ جو گوشت ہے نا وہ کوئی جانور کھا رہے ہیں، کوئی جنگلی جانور کھا رہے ہیں، کوئی حرام جانور اس کو کھا رہے ہیں. تو یہ علامت ہے اس کی کہ گوشت کو دیکھنا اور کالے کتے کا، کالی چیزوں کا حملہ آور ہونا، اور اس کو ایک کیفیت اور وہ خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے، جیسے کوئی چیز اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے پیر نہیں اٹھ رہے، پیروں پہ بھاری پن کی کیفیت ہے. خواب کے اندر ہی وہ حالات دیکھ رہا ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے بھاگا نہیں جا رہا، پیر ایسا ہو جائے گا جیسے پیر اٹھ نہیں رہا اس کا، یعنی کہ کوئی شخص پیچھے نقصان پہنچا رہا ہے اس کو. یہ ابتدائیہ ہے. اب جب وہی طریقہ کار پروسیس سے جب کوئی گزر کے اس کے اندر موروثی جادو میں منتقل ہوتا ہے تو پھر اس کی جو علامت ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ پھر ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جاتی ہیں. اب وہ جس حالت میں آتی ہیں اس حالت کو کہتے ہیں اسکن پریان یاگ. وہ اس سے منتقل ہو کے دوسری حالت میں آ گئی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسکن پریان یاگ. پھر جب موروثی میں منتقل ہوا تو سب سے پہلے آپ کی اولاد کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ اس کو جلدی امراض ہوں گے، اور جلد پہ اس کے ڈاٹ سے پڑنے شروع ہو جائیں گے. اور جب یہ ابتدائی حالت میں جب یہ علامتیں ہوتی ہیں تو اس کا توڑ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو سب سے پہلے آپ استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور جتنا کثرت سے ہو سکتا ہے استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. یعنی کہ خالی استغفار پڑھنے سے ہی ہمارے اندر بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جس کا طریقہ کار میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح اس کا ہم علاج کیا جائے گا. تو علامتیں پہلے جان لیں کہ اسکن کی سب سے پہلے پرابلم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بچے کو بلڈ آنے شروع ہوتا ہے. اچھا، بلڈ آنے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ 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 پھر جو بچہ بڑھتا جاتا ہے، کبھی آ گیا کبھی نہیں آیا، کبھی ٹھیک ہو گیا، بچہ بلا وجہ رونے لگا، اب اس کو دودھ بھی پلا دیا، سب کچھ کر دیا لیکن بے چینی ہے. تو یہ علامتیں، یہ کیفیات بڑھتی رہتی ہے. اچھا، جس جگہ پہ جب وہ بچہ اس گھر میں ہوتا ہے، اس کمرے میں ہوتا ہے، تو اس کمرے میں ویرانیت سی ہوتی ہے، عجیب سا خوف سا ہوتا ہے. اچھا، اس کمرے میں بعض اوقات ڈاٹ سے لگنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی خون سا ریس رہا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جب میرے پاس مریض آتے ہیں، مجھے تصویر دکھاتے ہیں تو ان کے دیواروں پہ ایسے خون کے دھبے ہوتے ہیں، جیسے خون خشک ہو جاتا ہے، ایسے دیواروں پہ دھبے ہوتے ہیں، جیسے کچن میں ہو جاتے ہیں، کمرے کے اندر ہو جاتے ہیں، واش روم کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس کمرے کے اندر، جس کمرے کے اندر وہ پیشنٹ رہ رہا ہوتا ہے، تو اس کی دیواروں کے اندر اس قسم کے نشانات موجود ہوتے ہیں. یہ علامتیں پھر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، یہ اینٹی گیٹ آپ کو کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو، ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص کسی کے اوپر کوئی موروثی جادو منتقل کرتا ہے نا، تو آپ کے اوپر جو اس محافظ بچے کے اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ ہر ایک چیز انسان کے اوپر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ انسان اس کو دیکھے اور پھر اپنے رب سے رجوع کرے، اپنے اللہ کے بندوں سے رجوع کرے، تاکہ وہ اس بیماری سے نکلے. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو خیر بیماری ہے. نہیں، ایسا نہیں، ہم نہیں مانتے اس جادو کو. لیکن جب وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں نا، پھر وہ آہستہ 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 جسم کے اندر سرایت کرتے ہیں. اچھا، موروثی جادو ایک دم منتقل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا، یہ آہستہ آہستہ جسموں کے اندر سرایت کر جاتا ہے. اچھا، اس طریقے سے جب ایک اولاد کے ساتھ اس طریقے سے کیا جائے تو پھر اس کا اثر اس کی تمام آنے والی اولادوں پر ہونے لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں، اب مثال کے طور پہ ایسا ہوا، اب والدین اس کے وفات پا گئے، اب اس کے 10 بہن بھائی ہیں یا 8 بہن بھائی ہیں، اب کیا ہوگا؟ جو وہ بڑے ہوتے رہیں گے وہ کسی نہ کسی حال میں پریشان رہیں گے. اب کسی کے رشتے نہیں ہو رہے، کسی کی عمریں 40 سال ہو گئیں، 50 سال کی عمریں ہو گئیں، پریشان ہو گئے، اس معاملات میں نکل گئے، تو پھر یہ منتقل ہوا ہوتا ہے. اچھا، اب ایسا کوئی مریض آ جاتا ہے تو اس کا علاج پھر کس طرح کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے. علامت میں نے بتا دی، اس کی حقیقت بھی میں نے بتا دی کہ کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے کیا ہیں، اور کرنے والا کس طرح اس کو اپنا مکالا کرتا ہے. اس کا توڑ موروثی جادو کا میں نے سب سے زیادہ مؤثر جو پایا ہے نا، وہ سورہ قریش سے پایا ہے. سورہ قریش کو آپ لوگوں کے لیے کیوں چنا ہے؟ قرآن میں بہت صورتیں ہیں، کوئی بھی صورت لے کے میں آپ کو تعلیم کر سکتا تھا، لیکن کاروان قریش ہی کیوں بنا؟ سورہ قریش ہی کیوں تعلیم کری؟ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟
میرے بزرگوں نے آپ کے لیے، میرے مرشد نے آپ کے لیے، میرے مرشد کی دلی خواہش ہے کہ میرے تمام مریدوں میں، میرے مرشد کی خواہش بتا رہا ہوں میں، کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے تمام مریدوں کے دلوں میں سورہ قریش ہو، ان کی زبانوں پہ سورہ قریش ہو۔ تو اب ان کو معلوم تھا، انہوں نے سورہ قریش کو آپ لوگوں کے لیے اس لیے چنا کہ ہم روحانیت کے ساتھ ساتھ عملیات کو بھی اپنے نظروں کے سامنے رکھیں گے اور اس راستے پہ چلیں گے۔ اب میں نے 15 سال صرف عملیات ہی سیکھے، صرف عملیات ہی جانے، صرف عملیات میں ہی اپنی زندگی بسر کی ابتدائی وقت میں۔ اس کے بعد پھر ہمارا روحانی سفر شروع ہوا۔ یہ نہیں کہ ہمارا پہلے دن سے روحانی سفر شروع ہو گیا تھا، ہم نے پہلے اس راستے کو چنا، ہم نے نہیں چنا بلکہ ہمارے لیے چنا گیا۔ اب جب سورہ قریش کو ہم نے دیکھا، اب آپ کو سورہ قریش کو تھوڑا سا جائزہ لیں۔ سورہ قریش کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سورہ قریش کی خاص بات ہے لإلاف قریش۔ کہ سورہ قریش کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی 4 آیتیں ہیں، اور اس کی 4 آیتوں کی تاثیر یہ ہے کہ ہر آیت اس کی چاروں عناصر پر غالب ہوتی ہے، اپنا غلبہ رکھتی ہے، مغلوب کرتی ہے۔ اب چاروں عناصر کے اندر جیسے آگ ہے، اب تمام شرری قوتیں جو ہیں، تمام شیاطین جو ہیں، تمام جتنے بھی ایسے مخلوقات ہیں جو اپنے اندر شر رکھتی ہیں، یعنی کہ نگیٹیوٹی رکھتی ہیں، وہ قوت کو رکھتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جیسے آگ ہے، اب جنات کو کس سے پیدا کیا گیا؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، کہ اور شیطان کو، جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہوا۔ اب شیطان کون تھا؟ قوم جن سے تھا۔ تو یہ مخلوق جو آگ سے پیدا ہوئی ہے، اس کا توڑ سورہ قریش پہلی آیت۔ اب آبی مخلوق وہ کہ جس کا تعلق آپ سے ہے۔ مخلوقات کتنی ہیں؟ ہماری عقل سے بالکل ماورا ہے۔ ہم تو صرف ایک مخلوق کو جانتے ہیں کہ جیسے جنات ہیں، جیسے انسان ہیں، جیسے بہت ساری مخلوقات ہیں۔ اب آبی مخلوقات کیا ہیں کہ جن کا تعلق آپ سے ہے؟ جس طریقے سے زمینی ہے اسی طریقے سے آبی ہے، جس طریقے سے آبی ہے اسی طریقے سے آتشی ہے، جس طریقے سے آتشی ہے اسی طریقے سے بالکل ہوائی ہے۔ اب آبی مخلوقات جو ہیں، اب آبی مخلوقات میں وہ مخلوقات بھی ہیں کہ جو آپ کے دشمن ہیں۔ اب ہوائی مخلوقات میں وہ مخلوقات بھی ہیں کہ جو آپ سے بغض، آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اب آبی ہو گئی، آتشی ہو گئی، ہوائی ہو گئی، زمینی ہو گئی، یہ تمام مخلوقات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب سورہ قریش ان تمام مخلوقات کے شر سے اپنے پڑھنے والے کو محفوظ رکھتی ہے۔ اب آپ پہ جادو ہو یا نہ ہو، آپ پہ اثرات ہو یا نہ ہو، آسیب ہو یا نہ ہو، نظر ہو یا نہ ہو، آپ کے حاسدین ہو یا نہ ہو، لیکن سورہ قریش ضرور پڑھیں، کیونکہ انسان آپ کے دشمن نہیں ہو سکتے تو پھر دوسری مخلوقات تو آپ کے دشمن ہیں ہی، اگر آپ حق کے راستے پر ہو۔ اگر آپ حق کے راستے پر ہو تو سب سے زیادہ آزمائش سے ہی آپ مبتلا ہوتے ہو۔ تو سورہ قریش آپ کو محفوظ رکھتی ہے ان چاروں مخلوقات کے شر سے کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب جادو کو لے لیں آپ، جادو کیا ہے؟ حرارت۔ حرارت کیا ہے؟ حدت۔ حرارت و حدت کیا ہے؟ آگ۔ آگ کیا ہے؟ تپش۔ تپش کیا ہے؟ وہی حرارت۔ جو تحریک پیدا کر دے اس کا تعلق، اگر ہم بائیں ہاتھ والوں کی طرف سے دیکھتے ہیں تو وہ شیطانی قوتیں ہیں، یعنی کہ جادو بھی تحریک رکھتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ موروثی جادو جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک جادوگر تھا، اس نے اس کے اوپر جادو کیا، کر دیا، ہو گیا۔ اب اس نے اسی طریقے سے اس اولاد کے اوپر منتقل کر دیا،
ہو گیا. اب اس نے انہی ناموں کے ذریعے جو شیطان کے نام تھے اس کو پکار کے ذریعے وہی شرک و کفر کر کے اس نے جو جادو اس کے اوپر منتقل کیا. اب ایک بات یاد رکھنا، جو کالے رستے کا انتخاب کرتے ہیں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے مرتے ہیں. جادوگر ہوتا ہے نا وہ اپنی موت سے پہلے مرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو شیطان مارتا ہے. شیطان اس کو مارتا ہے اور اس کو مار کے اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنے چیلوں میں شامل کر لیتا ہے. اب اس شخص نے موروثی جادو ہوا اس پہ کیا. اب اسی شیطان نے جس کو وہ پکار رہا تھا، جس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، جس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا ہمدرد ہے، اب اس نے اس کو مارا. اس کو مارنے کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بعد پھر وہی کیا جس نے منتقل کیا تھا، اب وہ چیزیں اس کے اندر منتقل ہو گئی. اب وہ نکلیں گی نہیں. اب وہ جو شیطان کے چیلے جو اندر داخل ہوئے ہیں، جو اولادوں میں نسلوں میں داخل ہو گئے، ان کی وہ سمجھ لو کہ اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب وہ مر کے ہی وہاں سے نکلیں گے، اس سے پہلے وہ نہیں نکالتے، کیونکہ بھیجنے والا خود مر گیا، وہ اسی کا شیطان کا ایک حصہ بن گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ موروثی جادو کا جو اتار ہوتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اب سورہ قریش جو ہے نا وہ یہ سمجھ لو کہ سورہ قریش ایک ایسی آیت ہے، ایک ایسی صورت ہے کہ اس کے اندر جو 4 آیتیں ہیں وہ ایسی آیتیں اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتی ہیں کہ سورہ قریش پڑھنے والے کا اثر سب سے پہلے اس کے اپنے باطن پر ہوتا ہے. سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دائرہ حصار میں ہوتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اندر جو بھی چیز منتقل ہوتی ہے، جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ اس کو اس کے جڑ سے نکال دیتا ہے. کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک مسئلہ ہوا، اپنے آپریٹ کیا، وہ نکل گیا، لیکن کچھ مہینوں بعد وہ دوبارہ ہونے شروع ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے اثرات، اس کی جراثیم جو تھے وہ جسم کے اندر موجود تھے. آپ نے باہر سے تو نکال کے پھینک دیا لیکن اندر سے جڑیں نہیں کاٹی. ایک درخت سے اس کے پتے جھاڑتے رہو، اس کی جڑیں اندر ہی رہیں، وہ دوبارہ پتے آ جائیں گے، وہ دوبارہ پھل آ جائے گا، دوبارہ سب کچھ آ جائے گا. لیکن اگر اس درخت کی جڑیں ہی کاٹ دی جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ درخت نکال کے ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے موروثی جادو کا اتار کیا جاتا ہے. اور جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں وہ اگر اس کو کنٹینیو پڑھتے ہیں، جیسے 70 بار پڑھ رہے ہیں، 313 بار پڑھ رہے ہیں، 1111 بار پڑھ رہے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر موروثی جادو ہے اور یہ علامتیں آپ کے اندر موجود ہیں اور آپ 70 بار سورہ قریش پڑھتے ہیں اور کسی سے کوئی علاج نہیں کرتے، تو پھر یہ 70 بار کی جو تاثیر آپ کے اندر جو پیدا ہوگی نا وہ آپ کے اندر کی صفائی کرنے شروع کرے گی، آپ کے اپنے اندر کی صفائی کرنے شروع کرے گی. اور ایسی صفائی کرے گی کہ آپ کے اندر کے تمام نیگیٹیوٹی کو، تمام جادو کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دے گا. صرف 70 بار کا پڑھنا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا. اچھا جب ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں اور یہ سورہ قریش کا جو کارواں ہے اور جو سورہ قریش کا جو لشکر ہے اور ہر عامل، ہر ہمارے ساتھ چلنے والے جو ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ قریش ان کے لیے پارس کے مانند ہے، چاہے وہ کسی چیز پہ بھی ریاضت رکھیں اپنے. اب جیسے مثال ایک شخص سورہ مزمل شریف 120 بار پڑھ رہا ہے، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ سورہ مزمل چھوڑ دو، نہیں، سورہ مزمل پڑھو، اپنی ریاضت پہ رکھو، لیکن اپنا بیک اپ رکھو. بیک اپ کیا ہوتا ہے؟ کہ بیک اپ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی آزمائش میں، کسی رجت میں، کسی چیز میں سامنے آتا ہے نا تو وہ بیک اپ کا استعمال کر کے پھر اس کو محفوظ رکھتا ہے. آپ کا جو بیک اپ ہونا چاہیے نا وہ سورہ قریش ہونی چاہیے. سورہ قریش 70 بار پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ ان مسئلوں سے نجات حل پانے شروع ہو جائیں گے. اور سورہ قریش کے استعمال کرنے کے طریقہ کار میں نے کئی آپ لوگوں کو سمجھائے بھی ہیں، ہانڈی والے عمل کے طریقہ کار بھی سمجھائے اور دوسرے طریقہ کار بھی سمجھائے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ موروثی جادو میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ہانڈی والا اتار بھی کرتے ہو نا تو جب آپ اس ہانڈی کو جلا رہے ہوتے ہو، جب اس ہانڈی میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے تو اس میں سے ایسے گوشت کی اسمیل آتی ہے کہ جیسے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آئے اور اس میں سے خون کی چھینٹیں بھی آتی ہیں. میں نے اتار کے سب طریقہ کار سمجھائے ہوئے، لیکن آج کا جو ٹاپک تھا نا وہ صرف اسی موروثی جادو کا سمجھانا تھا آپ کو. اچھا اب عامل جب کسی کی تشخیص کرتا ہے تو
جب وہ کسی کی تشخیص کرتا ہے اور جب کوئی ایسا شخص کی تشخیص کرتا ہے کہ جس کے اوپر موروثی جادو ہو، تو اس عامل کو اس کے جسم کے اندر خارش ہونے شروع ہو جاتی ہے، یہ انڈیکیٹ کرنے شروع کرتی ہے اس کی اپنی روحانیت کہ تو جو کام کر رہا ہے نا وہ یہ ہے۔ دیکھو ساری علامتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، سارے انڈیکیٹ ہمیں کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے غافل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دور اندیش ہوں اور اگر ہم نے یہ چیزیں جانی ہوئی ہوں، ان چیزوں کی حقیقت ہم نے پہچانی ہوئی ہو، تو یقیناً جب ہم کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر ہماری روحانیت اور سورہ قریشی کی روحانیت ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کرو گے تو یوں ہوگا، یوں کرو گے تو یوں ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ آگ کے پاس بیٹھتے ہو، تپش تو آتی ہے، اب آپ یوں کہو کہ میں آگ کے پاس بھی بیٹھوں گا اور مجھے تپش بھی نہ آئے، ایسا تو پاسبل نہیں ہے، فطرت کے خلاف ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے۔ لیکن جب یہی روحانیت آپ کے اوپر غلبہ کرتی ہے، جب یہی روحانیت آپ سے مانوس ہوتی ہے، جب یہی روحانیت آپ کے حامی اور آپ کی مددگار ہوتی ہے، تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی حدت اور حرارت محسوس نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں آج آپ لوگوں کو موروثی جادو کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھو جادو کی تو بہت اقسام ہے، کئی اقسام ہیں، میں تمام اقسام نہیں بتانے بیٹھ جانا آپ کو، جو آپ کے لیے ضروری ہے نا میں نے صرف آپ کو وہ سمجھایا ہے۔ جادو کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے نا کہ جسم کا پوری طریقے سے ٹوٹنا اور خود ہی ٹھیک ہو جانا، کوئی میڈیسن کوئی دوا نہیں کھائی ٹھیک ہو گیا۔ وہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ وہی جو نیگیٹیوٹی ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے نا وہ اس وقت غلبہ کرتی ہے، غلط سوچوں کا مسکن بننا، اچھا اسی طریقے سے یاد رکھنا جس طرح موروثی جادو ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو جنات شیاطین ہوتے ہیں نا ان کی بھی دشمنیاں نسلوں میں چلتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کہ میرے سامنے ایسے بھی کیس آئے اور باقاعدہ میں نے اپنے مرشد اپنے میاں حضور کے دواخانے پر بھی دیکھا ایسے معاملات کہ ان کے والد عامل تھے، کام کرتے تھے، کام ہوتا تھا، ان کے بعد لوگ آتے تھے، بڑا رش ہوتا تھا، بڑا خوشحال تھا، بڑا سب کچھ تھا، گھر بھی بہت اچھا تھا، بچے بھی بہت خوشحال تھے۔ لیکن جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے والد کے ماتحت جو چیزیں تھیں اور ان کے والد نے جن جن لوگوں کے اتار کیے ہوئے تھے اور جن جن جناتوں کو انہوں نے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، پھر وہی حملہ آور ہوتے ہیں کس پر؟ اب وہ تو بندہ نہیں رہنا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کسی کا غلام ہے، اب جب وہ مر گیا تو وہ غلامی سے آزاد ہوا، اب لیکن جب وہ آزاد ہوگا تو وہ اگر اس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہوگی تو یقیناً وہ اپنا بدلہ چاہے گا۔ جب وہ اپنا بدلہ چاہے گا تو پھر وہ اس کے اولادوں پہ نقصان کرنا شروع کرے گا۔ ایسے بہت سارے کیس میرے سامنے آئے کہ وہ بتاتے تھے ہمارے دادا یہ کام کرتے تھے لیکن ہمارے والد نے ہمارے چچاؤں نے یہ کام نہیں سیکھا، کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو دین کے قریب لاؤ، اپنی اولادوں کو روحانیت کے قریب لاؤ، اپنی اولادوں کو حضور کے طریقہ کار پہ جو حضور نے زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار سکھایا ہے اس کے قریب لے کر آؤ تاکہ تم محفوظ رہو ان کی شر سے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم جس دور میں داخل ہو گئے اس دور میں کم از کم اتنا ضرور آنا چاہیے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کرو یا نہ کرو، کم از کم اپنے بیوی بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت ضرور کر سکو۔ اور سورہ قریش بالکل اسی طریقے سے ہے، اور سورہ قریش کی روحانیت بھی یاد رکھنا منتقل ہوتی ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میرے باپ نے سورہ قریش 1 کروڑ کی تعداد میں پڑھی ہوئی اپنی زندگی میں، سمجھنے والی بات ہے۔ اب وہ اس کے ذریعے کام کرتے تھے، اب پھر ان کے بعد پھر وہی سورہ قریش ہمارے سب بھائیوں میں منتقل ہوگی، اب وہی جو سورہ قریش پھر وہ ہماری اولادوں میں منتقل ہوگی، پھر وہی ان کی اولادوں میں منتقل ہوگی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں
کہ اپنی اولادوں کو سورہ قریش یاد کراؤ. بھائی کلام الہی یاد کرنا پڑھنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ سورہ قریش اپنے بچوں کو یاد کراؤ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سورہ قریش پہلے یاد کراؤ. اور جو شخص سورہ قریش، اب مثال کے طور پہ آپ ماں ہو، سمجھنا میری بات، آپ ماں ہو، اب آپ 70 بار روز سورہ قریش پڑھتی ہو، ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہوگا. آپ کو، آپ ماں ہو، آپ سورہ قریش پڑھتی ہو 70 بار. اب آپ کے بچے ہوئے، اب آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا سورہ قریش یاد کرو. اب جب آپ نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے آگے پڑھا، اسی طریقے سے بچے نے پڑھنا شروع کرا. تو آپ نے جو 70 مرتبہ 10 سال سے پڑھ رہی ہو، 20 سال سے پڑھ رہی ہو، 5 سال سے پڑھ رہی ہو، 1 سال سے پڑھ رہی ہو، تو آپ کی جو روحانیت ہے، یعنی کہ سورہ قریش کی جو نوری مخلوقات، اس کی روحانیت، اس کا نور جو آپ میں منتقل ہوا، آپ میں پیدا ہوا، آپ کی ریاضت سے پیدا ہوا، پھر وہی جو آپ اپنے کلمات اپنے بچوں کو اپنے منہ سے یاد کراؤ گے تو وہ ان بچوں میں منتقل ہوگا. جب وہ ان بچوں میں منتقل ہوگا تو آپ کی محنت آپ کے بچوں کے کام آئے گی. اب جب آپ کے بچوں کی کام آئے گی تو بچوں کو ایسی جگہ سے محفوظ رکھے گی، ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اور بچے بولیں گے واہ بھائی کیا کمال ہے. دوسرے بولتے ہیں دیکھو ہمارے بچے کتنے پریشان ہیں، اس کے بچے کے دیکھو کہ فلاں کے کتنے خوشحال ہیں. اب وہ خوشحال کیوں ہیں؟ ان کے ماں باپ کی محنت تھی. اس کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے کہ جسے دنیاوی معاملات میں ماں باپ محنت کرتے ہیں اور جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے ملتا ہے، اسی طریقے سے روحانیت کی دنیا کے اندر جو ماں باپ سورہ قریش پڑھتے ہیں یا دوسری صورتیں پڑھتے ہیں یا قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں، اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں. جب وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے اولاد کے بھی کام آتی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، ان کے قبروں میں بھی کام آتی ہے. قرآن کا ایک لفظ بھی آپ نے اپنی زندگی میں اگر معمول بنایا ہو نا تو وہ تمہارے لیے باعث رحمت اور باعث شفا ہے. وہ یہاں تک کہ تمہاری شفاعت بھی کرواتی ہے. وہ کہ جیسے سورہ ملک کے بارے میں ہے نا کہ جو شخص دنیا میں سورہ ملک کثرت سے پڑھتا ہے، بروز محشر، بروز قیام، بروز قبر کے اندر جب وہ قبر میں اتارا جائے گا، جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر وہ سورہ ملک جو ہے نا وہ بالکل سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کے مانند بن کے آ جائے گی اور اپنے رب سے حضور کہے گی کہ اے میرے رب یہ مجھے اپنی زندگی میں پڑھا کرتا تھا تو اس کو بخش دے. تو پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو اس کی برکت سے بخش دے، اس کی شفاعت ہو گئی. اس ہی لیے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کلام الہی پڑھو، چاہے آپ یا حی یا قیوم پڑھو، یا نعبد و یا نستعین پڑھو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھو، سورہ قریش پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، کوئی سی بھی سورت آپ پڑھو، لیکن اس کو اپنے معمول میں رکھو تاکہ آپ کے پڑھنے میں آپ کی اولادوں کو بھی حصہ ہے، اس کا حصہ ملے. تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موروثی جادو کے متعلق آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ موروثی جادو کسے کہتے ہیں، اور کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بچاؤ کے طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا علاج کا طریقہ کار بھی میں نے سمجھایا ہوا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ الحمدللہ مجھے خوشی پتہ ہے کس بات پر ہوتی ہے، مجھے خوشی اس بات پر ہوتی ہے، دیکھیں کہ جب میں کوئی طریقہ کار بتاؤں اور پھر میرے پاس میرے شاگرد آئیں، میرے مرید آئیں، میرے مریض آئیں اور وہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ طریقہ بتایا تھا، ہم نے کیا، ہمیں بہت فائدہ ہوا، تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا، میں بس صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ علاج کے معاملے میں آپ کسی اور کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، آپ کو سب کچھ یہیں مل جائے. اور سورہ قریش ایسی ہے کہ آپ کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جتنی بیماریاں روحانی، جتنی بیماریاں جسمانی ہیں، ان سب کا علاج سورہ قریش ہے. ان سب کا علاج سورہ قریش ہے.
آپ کو میں نے صرف 2-3 چیزوں پہ میں نے آپ کو بڑی توجہ دلائی ہے. ایک سورہ قریش پہ میں نے توجہ دلائی ہے آپ کی, اور ایک فلیدہ سلیمانی پہ میں نے آپ کو بڑی توجہ دلائی ہے, اور ایک 15 کے نقش. یہ 3 چیزیں ایسی میں نے آپ کو تعلیم کی ہے کہ ان 3 چیزوں کے بعد آپ کو چوتھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عملیات کے راستے پر ہیں, اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں مکمل ہوں, جامع ہوں, میرے لیے, میری اولادوں کے لیے کافی ہو, تو یہ 3 چیزیں آپ کے لیے کافی ہیں عملیات کے لیے, عملیات کے راستے میں. کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش آپ کو اور آپ کی اولاد کو محفوظ کر دیتی ہے. اچھا, اب فلیدہ سلیمانی کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ فلیدہ سلیمانی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی کا علاج کرتے ہو, اب جیسے مثلا آپ کے بچے کو نظر لگ گئی, آپ نے سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیا, اس کو فائدہ ہو گیا, آپ نے فلیدہ سلیمانی لکھا, اس بچے کے جسم سے ملا اور اس کو جلا دیا. پڑھنے سے نظر اتری, اس کا اثر باقی ہے. بھی نظر بد اتنی آسانی سے نہیں اترتی, اتر جاتی ہے لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے. اب جب فلیدہ سلیمانی آپ نے اس کے جسم سے رگڑا, ملا, جلا دیا, تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا جو نظر بد کا تھا, یا جادو کا تھا, یا شیطان کا تھا. فلیدہ سلیمانی آپ کو, میں ایک بات بتاؤں, چلے میں آپ کو ایک چیز کی اجازت دیتا ہوں. آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس مجلس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ فلیدہ سلیمانی اس کو لکھ کر دو, اس سے کہو کہ اپنے جسم سے مل کے جلا دے. 15 کا نقش لکھ کے دو, اس سے کہو کہ ایک نقش روزانہ پیے, اور اس کا پانی اپنے جسم پہ, اپنے چہرے پہ اپنے چہرے پہ لگا دے. یہ سمجھ لیں کہ ایسی اینٹی بائیوٹک میں نے آپ کو دیے کہ یہ ہر مرض کا علاج ہے, ہر شیطانی امراض کا علاج ہے. توڑے کیا توڑے؟ سورہ قریش پڑھنا, اس کے ذریعے کام کرنا, فلیدہ سلیمانی نظر کے لیے مل کے جلانا, کسی کوئی بھی کام کے لیے, اتارے کے لیے, ہر چیز کے لیے اس کے جسم میں مل کے جلانا, اور 15 کا نقش پلانا. اچھا, 15 کے نقش کے بھی کئی طریقہ کار ہیں. 45 طریقوں سے 45 اس کی چالیں, 45 اس کے مختلف منازل ہیں 15 کے نقش کی. ابھی تو 15 کے نقش کے بارے میں نے تھوڑا بہت آپ کو بتایا تھا. ابھی جب 15 کے نقش کی میں منزل آپ کو بتاؤں گا نا, آپ حیران رہ جائیں گے, یار 15 کا نقش کیا تاثیر رکھتا ہے. مطلب یہ کہ اب ہمیں زندگی میں کسی نقوش کی, کسی نقش کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہمارے پاس 15 کا نقش ہے. 15 کے نقش کی جو 45 منازل ہیں نا, اور ہر منزل دوسری منزل سے سمجھ لیں کہ اعلیٰ کی طرف جاتی ہے. 15 کے نقش کو بھی لوگ سمجھے نہیں ہیں. خالی 15 کے نقش آپ یوں دیکھو, 15 کے نقش کو تصور میں لے کے اگر مریض کو دیکھو نا تو وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتا ہے. لکھنا اور سوچنا تو دور کی بات ہے. اس کی بھی میں انشاءاللہ تعالی منزلیں بتاؤں گا, اس کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا. 15 کے نقوش کے بارے میں صرف 3 چیزیں آپ کے لیے سمجھ لو کہ عملیات کے راستے میں آب حیات ہیں. یہ 3 ہی چیزیں آپ کو رجت سے بچاتی ہیں, یہ تینوں چیزیں آپ کو شیاطین کے شر سے بچاتی ہیں, یہ تینوں چیزیں آپ کو قہر سے بچاتی ہیں. اچھا, اب مزے کی بات, یہ تینوں چیزیں آپ کو آزمائش سے بھی بچاتی ہیں, جبکہ آزمائش سے کوئی چیز نہیں بچاتی. یہ تینوں آزمائش سے محفوظ رکھتی ہیں انسان کو. اور سب سے بڑی بات کہ سورہ قریش پڑھنے والے کی دنیا بہت اچھی ہوتی ہے, بہت اعلیٰ ہوتی ہے, اور اس کی آخرت اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے سورہ قریش پڑھنے والے کی. مطلب اس کی دنیا بھی اچھی ہوئی, اس کی آخرت بھی اچھی ہوئی. اور کیا چاہیے بھائی؟ اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا اس لیے بھیجا نا تھا کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے, کس کا کردار کیا ہے, کس کا کریکٹر کیا ہے, کون کیا کر کے لوٹا ہے. کوئی ساری زندگی دنیا کے معاملات میں پریشان رہا ہے, کوئی ساری زندگی دنیا میں غریب رہا ہے, کوئی ساری زندگی دنیا میں امیر گھرانے میں پیدا ہوا سونے کا چمچہ لے کر. ایسا ہی ہے نا. تو سورہ قریش آپ کی تقدیر تک کو بدل دیتی ہے.
یعنی کہ آپ کی قسمت تک کو بدل دیتی ہے سورہ قریش. اگر آپ کی قسمت میں اچھا گھر نہیں ہے، آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی. آپ کی قسمت میں اچھا گھر آ جائے گا، اعلیٰ گھر آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. کیا آپ نے فرمایا؟ دعا اور تدبیر انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. دعا کر رہے ہو آپ، یعنی کہ سورہ قریش پڑھ رہے ہو، اپنے رب سے دعا کر رہے ہو، اس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہو، اور تدبیر کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، یعنی کہ آپ مختلف کوششیں کر رہے ہو، سورہ قریش پڑھ رہے ہو. تو یہ کوشش ہی تو ہے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے. تو یہ آسان آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو، اس کی آخرت بھی اچھی ہو، اس کے بچے شیاطین کی شر سے محفوظ رہیں، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں، بیماریوں سے محفوظ رہیں، حاسدین کی حسد سے محفوظ رہیں، ہر چیز سے محفوظ رہیں، تو وہ سورہ قریش کو اپنے اوپر لازم کر لے. نمازوں کے اندر سورہ قریش کو پڑھا کرو، نمازوں کے بعد سورہ قریش کو پڑھا کرو، سوتے ہوئے سورہ قریش کو پڑھا کرو. جو جس کو یاد رکھتا ہے نا، جو جس سے محبت کرتا ہے، پھر روز محشر اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اب میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں جس سے محبت رکھتا ہوں، پھر وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے. اب جیسے میں مثال کے طور پہ میں سورہ قریش سے بڑی محبت ہے مجھے، میں بڑی کثرت سے سورہ قریش پڑھتا ہوں، تو یقیناً اس کی روحانیت میرے ساتھ ہوگی، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے. تو بھائی بڑے کمال کی صورتیں ہیں یہ، اور بڑی کمال کی برکتیں ہیں اس میں، بڑی رحمتیں پوشیدہ ہیں اللہ کی، بڑی نعمتیں پوشیدہ ہیں اس میں اللہ کی. یہ ہر چیز سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے. آپ ذرا سورہ قریش پڑھنا تو شروع کرو. میری طرف سے جو ہمارے خاندان کی اجازت سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو، تمام لوگوں کو اجازت ہے 70 بار پڑھیں 70 دن تک، اس کے بعد 313 بار پڑھیں 40 دن تک، پھر 1111 بار پڑھیں 40 دن تک، پھر 1900 بار پڑھیں 40 دن تک، اور پھر 1.25 لاکھ مکمل کر لیں. کافی ہے. اب آپ دیکھیں نا سورہ قریش کا کارنامہ ہمارا کب سے چل رہا ہے. میں نے پوری ترتیب بتائی بھی تھی. مجھے یقین تھا کہ لوگوں نے پڑھ لیا، 1.25 لاکھ کر لیا، اب انہوں نے ورد میں رکھا ہوا ہے، اب ان کو فائدہ کیا گیا اور ان کو خود بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ہر چیز سے محفوظ ہے.